الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما سلسلہ وحی اور مقصد بعثت انبیاء و رسل ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد انبیاء کی طرف وحی کرتے رہے اور پیغام بھیجتے رہے اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے خاندان کے دیگر انبیاء اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کو وحی سے نوازا اور داود کو زبور عطا کی اور وہ رسول بھی بھیجے جن کا آپ سے پہلے تذکرہ کر چکے ہیں اور ان کے واقعات بیان کر چکے ہیں اور وہ رسول بھی بھیجے جن کا آپ سے پہلے تذکرہ نہیں کیا ہے اور موسیٰ سے خاص طور پر اللہ ہم کلام ہوا رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ اہل ایمان کو خوشخبری دے اور نہ ماننے والوں کو خبردار اور آگاہ کر دے اور عذاب الہی سے ڈرا دے تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کی آمد کے بعد اللہ کے خلاف کوئی دلیل و حجت نہ رہے یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا اور ہمیں ہدایت کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہوا اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے اللہ گواہ ہے اس کا کہ جس کو آپ کی طرف اس نے نازل کیا اپنے علم کی بنیاد پر نازل کیا اور فرشتے بھی اس حقیقت کے گواہ ہیں ایسے اللہ ہی بحیثیت گواہ کافی ہے دین میں بیجا غلو اور عقائد میں انتہا پسندی جن لوگوں نے انکار کر رکھا ہے اور وہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور جا پڑے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا اور زیادتیاں کی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا اور نہ ان کی رہنمائی فرمائے گا انہیں وہ جہنم کا راستہ دکھائے گا جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے
اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول برحق آ چکے ہیں، ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری بہتری، اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو کہ آسمان و زمین خدا کی ملکیت ہے اور اسے ہر بات کا علم ہے، وہ ہر کام حکمت سے کرتا ہے۔ سورۃ النساء کی آیات کریمہ آیت نمبر 163 سے آیت نمبر 170 تک تلاوت کی گئی اور آیات کریمہ کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے کہ اس کی طرف سے انبیاء اور رسولوں کی بعثت کس مقصد کے لیے ہوتی رہی، اور یہ کہ اس کا رابطہ اپنے نبیوں سے کس طرح ہوتا رہا۔ انسان کو جس طرح جسم کے لیے پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، اسی طرح اس انسان کو اپنے دماغ کے لیے، اپنے دل کے لیے، اپنی روح کے لیے، اپنے نفس کے لیے، پھر اپنے بدن کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، گائیڈنس کی ضرورت ہے، اور انسان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے یہ مشین کس طرح بنائی ہے، کیوں بنائی ہے، کس مقصد کے لیے بنائی ہے۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ انسان کے بارے میں گائیڈ بک، رہنما کتاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے یہ بات اپنی کتابوں میں اور خاص طور پر آخری کتاب قرآن پاک میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مادی ضرورتوں کا انتظام فرمایا، جیسے تمام جانداروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے سامان مہیا فرمایا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو عزت دی ہے، انسان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، انسان کو ذمہ داری سونپی ہے، انسان کو قانون عطا کیا ہے، اور یہ سب اس طرح ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اس ضرورت کے لیے جو ہدایت کی متقاضی ہوتی ہے، انسان کی وہ ضرورت جس کا اس کے ذہن سے تعلق ہے، دل سے تعلق ہے، اور اس کی فکر سے تعلق ہے، اس کے عمل سے تعلق ہے، اس اعتبار سے اس کی روح سے اور جسم سے اور ظاہر سے اور باطن سے جس حقیقت کا تعلق ہے، اس حقیقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کپڑے سے زیادہ انتظام فرمایا۔ یہ تو طبعی طور پر انتظامات ہیں جو عادت کے مطابق کر دیے گئے ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے انسان کی ان ضرورتوں کے انتظامات کا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں میں سے پیغمبروں کو، نبیوں کو، رسولوں کو منتخب کیا گیا، انسانوں میں سے بعض انسانوں کا انتخاب کیا گیا، اور ان کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بات سننے اور وحی کو سمجھنے اور اس کا استقبال کرنے کی صلاحیت لوگوں میں نہیں ہوتی ہے، تو کسی نہ کسی ایک فرد کا انتخاب اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کو وحی ریسیو کرنے کی صلاحیت عطا کر دی جائے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے وہ ہر کس و ناکس پر نہیں آتا ہے، اللہ ان کا انتخاب کرتا ہے جن کے لیے نیکی اور تقوی صلاح طے ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عصمت عطا کی جاتی ہے، جن کو اللہ کی طرف سے ایک نمونہ بنایا جاتا ہے، جن کو اللہ کی طرف سے پیشوائی عطا کی جاتی ہے، جن کو لوگوں پر حجت کی حیثیت سے قائم کیا جاتا ہے۔ اس لیے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں انسانوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جاتا ہے، کسی ایک بستی سے، کسی ایک شہر سے، کسی ایک علاقے سے،
کسی ایک کا انتخاب کیا جاتا ہے جو لوگوں کے سامنے حقائق کو بیان کرے، جو لوگوں کا رابطہ ان کے معبود سے قائم کرے، جو لوگوں کو اوپر سے آنے والی ہدایت سمجھائے، جو لوگوں کو اللہ کی کتاب کے مضامین بتائے، جو لوگوں کی زندگی میں رہنمائی کرے اور عملی نمونے ان کے سامنے پیش کرے، اور اس اعتبار سے ان کے اوپر وہ دلیل قائم کر دے، حجت و برہان قائم کر دے، ان کے پاس کوئی عذر نہ رہنے پائے، وہ کسی طرح کی حیل حجت نہ کر سکیں، اللہ کی طرف سے جو انتظام کیا جانا ہے وہ پوری طرح کر دیا جائے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی تاریخ گواہ ہے، قومیں گواہ ہیں، امتیں گواہ ہیں، اور زمین کا چپا چپا گواہ ہے، اور قبیلے گواہ ہیں، اور قومیں گواہ ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، آسمانی کتابوں میں ہی صرف ان کا تذکرہ نہیں ہے، انسانوں کی زندگی، قوموں کی زندگی اور ملت کی زندگی اس کا کھلا ہوا ثبوت ہے۔ قومیں کسی نہ کسی حیثیت سے اللہ کے پیغمبروں کو مانتی رہی ہیں، انہوں نے پیغمبروں کی تعلیمات میں تحریفات کر دی ہوں، وہ انحرافات کی شکار ہو گئی ہوں، غلط تعویلات انہوں نے کر لی ہوں، غلط باتیں دین میں داخل کر لی ہوں، غلط نسبتیں اپنے پیغمبروں کی طرف کر دی ہوں، ان کی شکلیں بگاڑ دی ہوں، خود ان کے بارے میں مغالطوں میں وہ پڑ گئی ہوں، یہ سب تو ہوتا رہا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر قوم نے کسی کو اپنا بڑا مانا ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں انسان اس کو مرجع مانتے رہے۔ اس کی تصویر کو اگر بگاڑ دیا گیا، اس کی شکل اور ہیئت کو تبدیل کر دیا گیا، اور اس کی تعلیمات میں انحرافات پیدا کر دیے گئے، تو یہ انسانوں کی غلطیاں ہیں، اور ان کی علمی اور عملی کوتاہیاں ہیں، اور بلکہ بعض وقت شیاطین الانس کے غلبے سے ان کی گمراہیاں ہیں۔ لیکن حقیقت اپنی جگہ پر یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے پاس جو پیغام بھیجا ہے، ہم تمہیں وحی سے نواز رہے ہیں، تو وہ اسی طرح نواز رہے ہیں جیسے نوح کو اور ان کے بعد کے انبیاء کو نوازا۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح کا ذکر کیوں کیا گیا، یوں کیوں نہیں کہا گیا کہ جیسے حضرت آدم اور ان کے بعد کے انبیاء کو ہم نے نوازا؟ یہ بات زیادہ سمجھ میں آتا تھا کہ قرین قیاس ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضور پاک علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کو اس وحی سے تشبیہ دی جو حضرت نوح پر اور ان کے بعد کے انبیاء پر نازل ہوئی۔ بظاہر اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تھے وہ ماحول مشرکانہ، کافرانہ، جاہلانہ، معاندانہ اور دشمنانہ ماحول تھا۔ آپ ایسے ماحول میں کھڑے کیے گئے جب پوری دنیا گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، اور عربوں کا حال تو اتنا خراب تھا کہ وہ ہر طرح کا ظلم روا رکھے ہوئے تھے، اور ہر طرح کے گھٹیا شرک میں مبتلا تھے، اور گمراہیوں میں پوری طرح سے پھنسے ہوئے تھے۔ تو اس اعتبار سے جو پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کو دیا جا رہا تھا وہ اس طرح کا پیغام نہیں تھا جو حضرت آدم کو دیا جا رہا تھا، کیونکہ حضرت آدم کا جہاں تک تعلق تھا وہ اپنے خاندان میں تھے، اپنی بیوی اور بچوں میں تھے، وہ موحدوں کے درمیان تھے، وہ اپنے ماننے والوں کے درمیان تھے، وہ اس طرح کی ہدایت اپنے بچوں کو، گھر والوں کو دیتے تھے جس ہدایت کا تعلق زندگی کے بہت سے مسائل سے تھا، زندگی گزارنے کے طریقوں سے تھا، دنیا کو برتنے سے تھا۔ اس وقت مسئلہ کسی کشمکش کا اور ٹکراؤ کا نہیں تھا، اور مسئلہ شرک اور کفر کا نہیں تھا۔ اس لیے ان کے دور اور ان کے بعد کے بھی ادوار میں جزوی قسم کی اصلاحات تھیں، اور وہ یوں سمجھیے کہ ملت کے اندر جو اصلاحات ہوتی ہیں وہ اصلاحات مطلوب ہوا کرتی تھی۔ لیکن حضرت نوح کا جو دور آیا ہے
حضرت آدم کے بڑے لمبے عرصے کے بعد وہ دور وہ ہے جب کہ شرک نے اپنے قدم جما لیے تھے اور کفر نے جھنڈے بلند کر لیے تھے اور ظلم ہو رہا تھا اور اناد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ ہو رہا تھا، اور لوگوں کا حال یہ تھا کہ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک شدید کشمکش پیدا کر رکھی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سامنا جن لوگوں سے تھا اور جن کو انہوں نے 950 سال تک نباہا اور وہ اپنا کام ان کے بیچ کرتے رہے، وہ لوگ بڑے پکے مشرک تھے، کٹے کافر تھے، بڑے ظالم تھے۔ گویا جو تجربہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں کرایا گیا، پھر مدینہ منورہ کے یہودیوں سے اور منافقوں سے کرایا گیا، وہ تجربہ نوح علیہ السلام کو اور اس سے بھی زیادہ سخت تجربہ 950 سال تک کرایا گیا۔ پھر نوح علیہ السلام کے آخری دور میں جو طوفان آیا، جس طوفان سے بس وہ لوگ بچے جو ان کی کشتی میں سوار تھے، اور پھر ان کے ذریعے سے جو نسل وجود میں آئی طوفان کے ختم ہونے کے بعد، اور پھر کشتی سے اتر کر پہاڑ سے نیچے آ کر دوبارہ آبادی کا سلسلہ شروع ہوا، تو ایک طویل زمانہ اور صدیاں بیت گئیں، اور دھیرے دھیرے آبادی اثر نو وجود میں آئی۔ اور کیونکہ اتنا بڑا عذاب جنہوں نے دیکھا تھا، اور اس لیے دیکھا تھا کہ حضرت نوح سے جنہوں نے دشمنی کی ان کو اللہ نے تباہ کر دیا، اس لیے وہ حق پر قائم تھے اور طویل عرصے تک وہ حق پر قائم رہے، ان کی اولاد حق پر قائم رہی، یہاں تک کہ پھر جب بگاڑ کا دور آیا، اور اس بگاڑ میں سر فہرست قرآن پاک میں حضرت نوح کی قوم کے بعد قوم عاد کا ذکر کیا جاتا ہے، جن میں حضرت ہود علیہ السلام کو بحیثیت پیغمبر کے برپا کیا گیا۔ پھر ایک طویل عرصہ ان کے درمیان حضرت صالح کے درمیان گزرا ہے، علاقے بھی الگ ہیں، زبانیں بھی الگ ہیں، قومیں بھی الگ ہیں، تو بہرحال قوم سمود کا دور آیا۔ اس طرح ایک قوم اور دوسری قوم کا جو درمیانی عرصہ ہے وہ بہت بڑا عرصہ ہے۔ اس سلسلے میں تورات میں جو تاریخیں پیش کی گئی ہیں اور جس طرح ادوار کی ترجمانی کی گئی ہے، وہ سب غیر معتبر ہے، وہ مدلل حقیقتیں نہیں ہیں، اس لیے بس تقریب کے لیے ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یقینی طور پر ان تاریخوں کا تذکرہ نہ کرنا چاہیے اور نہ انہیں ماننا چاہیے۔ بہرحال یہاں جو بات سامنے آ رہی ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح مخاطب کیا اور قوم کے بارے میں جو ہدایات دی، ایسے ہی بعد کے انبیاء کو ہدایت دی جاتی رہیں، بعد کے پیغمبروں کو ہدایت دی جاتی رہیں، یہاں تک کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برپا کیے گئے۔ اب جن پیغمبروں کا نام اس مقام پر لیا گیا کہ نوح علیہ السلام کے بعد کے دور میں جو پیغمبر رہے ہیں، ان میں سر فہرست حضرت ابراہیم کا نام ہے، پھر ان کے اکلوتے بیٹے اسماعیل کا نام ہے، پھر دوسرے بیٹے اسحاق کا نام ہے، پھر پوتے یعقوب کا نام ہے، اور پھر حضرت یعقوب کی نسل میں جو نبی ہوتے رہے ان کا تذکرہ ہے، جن میں بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ کا ذکر آ گیا ہے، پھر درمیان میں جو انبیاء آتے رہے اور ان کا تعلق بھی حضرت یعقوب کی نسل سے رہا، ان میں حضرت ایوب کا ذکر ہے، حضرت یونس کا تذکرہ ہے، حضرت ہارون کا تذکرہ ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت ہارون کے ساتھ حضرت موسیٰ کا بھی تذکرہ جڑا ہوا ہے، اور چونکہ آگے خصوصیت کے ساتھ کلم اللہ موسیٰ تکلیما فرما دیا گیا، اس لیے گویا حضرت موسیٰ کا بھی تذکرہ ہو ہی گیا، اور حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے، اور حضرت سلیمان کے تذکرے کے بعد ان کے والد حضرت داؤد کا تذکرہ ہے۔ اس سے یہ بات تو بالکل صاف واضح ہو گئی کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور الاسباط تک تو زمانے کی ترتیب برقرار رکھی گئی، لیکن اس کے بعد عیسیٰ مقدم کر دیے گئے جبکہ وہ سب سے زیادہ مؤخر تھے، اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان اور داؤد کے جو تذکرے ہوئے تو اس میں تاریخی ترتیب ملحوظ نہیں رکھی گئی ہے۔ یقیناً اس میں حکمتیں ہوں گی، اور یہ حکمتیں ایسی ہیں کہ جو حکمتیں ابھی بھی مخفی ہیں کہ اس ترتیب میں کیا کیا حکمتیں اللہ کے پیش نظر رہی ہیں۔
لیکن بہرحال یہ وہ پیغمبر ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر تذکرہ فرمایا ہے اور ان کے الگ الگ واقعات بیان کیے ہیں، کسی صورت میں، کسی سیاق میں، اور کچھ آیات میں کسی خاص سیاق میں، خاص ماحول میں تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے جو کتابیں عطا کی گئیں، اس مقام پر ان کتابوں میں سے صرف زبور کا تذکرہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کتاب عطا کی گئی اور منظوم کتاب دی گئی، اور پیغمبروں کو منصور کتابیں دی گئی، نثری تحریر کے ساتھ کتابیں عطا کی گئی، لیکن حضرت داؤد کو نغمے عطا کیے گئے، الہی گیت عطا کیے گئے، اور اس کا نام زبور رکھا گیا، اور زبور کے معنی بھی مکتوب کے ہوتے ہیں، یعنی ایک لکھی ہوئی چیز اور ایک تحریر حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ تورات کے نام سے ہمارے سامنے جو کتاب موجود ہے وہ نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو حصہ نازل ہوا وہ دنیا میں محفوظ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ بعد کے دور میں لکھا گیا، اور ابتدائی 5 ابواب جو ہیں ان کا تعلق حضرت موسیٰ کی تورات سے قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر صحیفے، بہت سے پیغمبروں کے صحیفے ہیں اور کچھ حکیمانہ باتیں ہیں جو تورات میں شامل کر دی گئی ہیں، اور بنی اسرائیل کے 17 صحائف صحیفے اس میں درج کر دیے گئے ہیں۔ حضرت یسعیاہ نبی، حضرت یرمیاہ نبی، حضرت حزقیل نبی، حضرت آموس نبی، اور ان کے علاوہ دیگر انبیاء کے صحیفوں کا تذکرہ ہے، پیشین گوئیوں کا تذکرہ ہے، تعلیمات کا تذکرہ ہے، تنقیدات کا تذکرہ ہے۔ اب اس میں سے کتنا صحیح ہے کتنا صحیح نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کا آئینہ سامنے رکھ لیجئے تو آج بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کہاں پر بات انبیاء کی ہو رہی ہے، کہاں پر ایسی بات ہو رہی ہے جس کو وحی الہی سے مناسبت ہے، کہاں پر بات موحدانہ رنگ و آہنگ کے ساتھ ہو رہی ہے، اور کہاں پر لچ پچ قسم کی لچر باتیں ہو رہی ہیں، فضول باتیں ہو رہی ہیں، الحاقی باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ وحی الہی سے بالکل متضاد باتیں ہو رہی ہیں، ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں جو توحید کے خلاف ہے۔ تو تورات میں یہ سب کچھ ہے، اس میں حق بھی ہے اور باطل بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ عام حالات میں جو ہمارا موقف ہوگا وہ لا نصدقہم ولا نکذبہم کا ہوگا، یعنی جو باتیں ایسی ہیں کہ وہ قرآن سے ٹکراتی نہیں ہیں اور قرآن میں درج بھی نہیں ہے، تو اس طرح کی جو غیر جانبدار باتیں ہوں گی اس میں ہم نہ ان کی تصدیق کر سکیں گے اور نہ ان کو جھٹلا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کی بھی دلیل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جھوٹی معلومات ہے، اور ان کی تصدیق کریں اس کا بھی ثبوت نہیں ہے، اس کی بھی سند نہیں ہے، تو ان کے بارے میں ہمارا موقف غیر جانبدارانہ ہوگا۔ لیکن جو باتیں عین قرآن کے مطابق ہوں گی تو ان کو بہرحال قرآن کی بنیاد پر تسلیم کیا جائے گا، اور جو باتیں قرآن کے مضامین سے متصادم ہوں گی لازماً ان کو رد کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ یہ تمام کتابوں کی ایک جامع کتاب ہے جس میں اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے سابقہ انبیاء اور پیغمبروں کی تعلیمات کو بھی جمع کر دیا گیا ہے، اور اللہ نے جو کتابیں پہلے اتاری تھیں ان کتابوں کے لیے قرآن کو نگراں بنا دیا گیا ہے۔ قرآن کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک تنقیدی کتاب ہے ماضی کی تمام کتابوں کے بارے میں، اس لیے جب تک قرآن کی چھلنی سے کتاب کے مضامین گزر نہ جائیں اور قرآن کے آئینے میں وہ صاف ستھرے نظر نہ آئیں اس وقت تک ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت داؤد کی زبور کا جہاں تک تعلق ہے، جس کو بھی ایک حصہ تورات کا بنا دیا گیا ہے، تو اس میں بھی جو گیت ہیں، جو نغمے ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ جن میں بالکل صاف رنگ اور آہنگ موحدانہ ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے
کہ اللہ کا بندہ بول رہا ہے، اللہ کا نبی بول رہا ہے اور اللہ بول رہا ہے۔ بہت سی جگہوں پر یہ رنگ بالکل واضح ہے، لیکن بہت سے ایسے مقامات بھی ہیں کہ جہاں پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہوگا، یہ کلام پیغمبروں کا کلام۔ امثال سلیمان، حضرت سلیمان کی مثالیں اور ان کے طرف سے بیان کردہ واقعات، اس عنوان سے بھی ایک باب ہے تورات میں، لیکن اس میں بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو بالکل منفی ہیں اور وہ کلام الہی سے متضاد ہیں اور حق کے پیمانے پر وہ پوری نہیں اترتی ہیں، اس لیے ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ایوب کا جہاں تک تعلق ہے، ان کا تو صبر مثالی ہے اور تورات میں ان کے صبر کا ذکر کیا بھی گیا ہے، اور قرآن میں تو خاص طور پر ان کے مقام اور ان کے صبر اور ان کے تحمل کا تذکرہ ہے کہ کس طرح آزمائشوں سے وہ گزرے۔ لیکن حضرت ایوب کے صحیفے میں جو تورات میں درج ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور حضرت ایوب کی ایسی شکایتوں کا تذکرہ ہے کہ جیسے دل بھر آیا اور وہ اللہ کے شاکی ہو گئے۔ اب وہ اللہ کے خلاف شکایتیں کرتے رہے اور لوگ ان کو سمجھاتے تھے اور ان کو مطمئن کرتے تھے۔ یہ عجیب تصویر، ایسے تضادات سے تورات بھری پڑی ہوئی ہے، اور تورات کے صحیفے اتنے زبردست کنٹرڈکشنز کے شکار ہیں کہ ایک عام قسم کا آدمی بھی اگر ان کو پڑھے تو اس کے دل پر کئی جگہ چوٹ لگتی ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا کسی آسمانی کتاب میں یہ مضامین ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ کی طرف سے وحی ان مضامین پر مشتمل ہو سکتی؟ یعنی طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں بے دینی عام ہوئی اور پوری دنیا میں بے دینی پھیلانے کا انہوں نے ٹھیکہ لے لیا، اور انہوں نے اللہ کی جو نافرمانیاں کی ان کے نتیجے میں وہ مغضوب علیہم بن گئے، ملعون بن گئے۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریفات کی اور وہ اتنے زیادہ ڈھیٹ ہو گئے، جری ہو گئے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں رد و بدل کرنے لگے اور جو چاہا انہوں نے شامل کر دیا۔ تو اس طرح سے اپنی خواہشات اور اپنے منصوبے اور اپنی پلاننگ بھی انہوں نے اللہ کی کتاب میں داخل کر دی۔ قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ لکھ کر چیزوں کو داخل کرتے رہے اللہ کی کتاب میں، اور یہ دعویٰ کرتے رہے کہ یہ اللہ کی وحی ہے۔ انہوں نے جھوٹ کی انتہا کر دی، اس لیے فرمایا گیا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، لعنت ہو ان پر، ہلاکت و تباہی ہوگی انہوں نے جو کچھ تحریریں تیار کی ہیں ان کے نتیجے میں، اور جو وہ کمائی کرتے رہے اس طرح کی فتوی بازی سے، وہ ان کے لیے لعنت بن جائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے پیغمبروں کو مبعوث کیا اور ان کو کتابیں عطا کی، اور ہم نے ان کو اس لیے بھیجا کہ وہ ایمان والوں کو خوشخبری دیں اور جو لوگ ابھی کفر سے وابستہ ہیں ان کو ڈرا دیں اللہ کے عذاب سے۔ اور یہ فرمایا کہ اس لیے یہ کیا گیا تاکہ کسی بھی انسان کے پاس رسولوں کی آمد کے بعد اللہ کے خلاف کوئی دلیل و حجت باقی نہ رہ سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے دنیا کے کسی بھی خطے میں کہ ہم اللہ کے پیغام سے واقف نہیں، ہم تو اللہ کو نہیں جانتے، ہم تو نبی کو نہیں جانتے، یہ کہنے کا موقع نہ رہے۔ قرآن پاک میں چونکہ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ ہر قوم میں ہم نے نبی بھیجا، ہدایت دینے والا بھیجا، یعنی وہی بات کہ جس طرح اللہ نے جسمانی ضروریات کے لیے پانی، کھانا اور دیگر چیزوں کو پیدا فرمایا اور انسان کی زندگی کے لیے جو وسائل مطلوب ہیں سب عطا کیے، تو ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے یعنی ہدایت کی ضرورت، رہنمائی کی ضرورت، اس کا اللہ کی طرف سے بڑی سخاوت سے انتظام کیا گیا۔ اور صرف یہ نہیں کہ انتظام کیا گیا، بلکہ جس کو بھی اللہ نے پیغمبر بنایا، نبی بنایا، اس نے بڑی مشقتوں، بڑی مصیبتوں، بڑی آزمائشوں سے گزر کر اپنا کام انجام دیا، یہاں تک کہ کتنے ایسے نبی بھی رہے جن کو شہید کر دیا گیا۔
اور باقی کوئی نبی ایسا نہیں رہا جس کو ستایا نہ گیا ہو، گالیاں نہ دی گئی ہوں، جس پر سخت تنقیدیں نہ کی گئی ہوں، جس کے بارے میں یہ نہ کہا گیا ہو کہ یہ ہمارے بزرگوں کے خلاف، ہمارے اسلاف کے خلاف بات کر رہا ہے، ایک نئی بات لے کر آیا ہے۔ یہ تو تقریباً تمام پیغمبروں کی قوموں کی مشترک بات ہے۔ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے کسی کو بھی اس معاملے میں تشنا نہیں چھوڑا، اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے، وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اتارا اپنے اس علم کی بنیاد پر اتارا جو ازلی ہے، ابدی ہے، جامع ہے، ہمگیر ہے، جس کے گواہ فرشتے بھی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی گواہی کے بعد تو کسی کی گواہی کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اب اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد تو بالکل دو چار کی طرح یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو کفر کرے گا، جو غلط راستہ اختیار کرے گا اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکے گا، اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کی طرف سے سارے انتظامات کر دیے گئے، اس کے باوجود ہدایت کوئی حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے ہی کہ صاف شفاف پانی موجود ہے اور پھر اس کے قریب بیٹھا ہوا انسان پیاس سے مر رہا ہے، کھانا موجود ہے لیکن اس کو نہ کھا کر خودکشی کر رہا ہے، یا صاف ستھرا پاک اور طیب و حلال کھانا موجود ہے لیکن حرام میں گندے کیڑے کی طرح منہ ڈال رہا ہے، تو جو یہ کر رہا ہے، صاف ستھرا پانی موجود ہے، کیچڑ پی رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسا باولا، ایسا مجنون، ایسا خبیث اور شیطانی انسان اسی کا مستحق ہے کہ پھر اس کو مغفرت عطا نہ کی جائے، ہدایت نہ دی جائے، جہنم میں ڈالا جائے۔ یہی بات یہاں صاف کھول کر بیان کر دی گئی کہ اتنے انتظامات کے باوجود پھر بھی اگر ہدایت قبول نہیں کی جاتی تو پھر عذاب بڑا سخت ہوگا۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزیرۃ العرب کے لوگوں تک ہدایت پہنچا دی، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو علماء ہیں، جو داعی ہیں، جو مبلغ ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ امت کا ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ آخری نبی کی بات ہر انسان تک پہنچائے، کیونکہ جو کام انبیاء کو سونپا گیا تھا وہ کام اب اس امت کو سونپ دیا گیا، اور اللہ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، لیکن اس طرح کے تمام انسانوں کے لیے تمہیں برپا کیا گیا، اور کام یہ ہے کہ بھلائی کا چلن کرو، اس کی تلقین کرو، اس کا حکم دو، اس کی بات کرو، اس کی دعوت دو، برائی سے روکو، برائی کا ماحول ختم کرو، برائی سے مقابلہ کرو، برائی کو صاف کرو، اور اللہ پر یقین رکھو، ایمان رکھو۔ یہ کام اس امت کو سونپ دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جو تقریر فرمائی، جو اصول بیان فرمائے، جو حقائق بیان فرمائے، تو آپ نے اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا 1,24,000 ان افراد سے جو آپ کے مخاطب تھے کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، سن لو کان کھول کر کے، جو بھی یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر موجود لوگوں تک بات پہنچائیں۔ تو جس علاقے سے بھی کوئی ایک فرد بھی آیا ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس علاقے کے ہر انسان تک بات پہنچائے، نبی کا پیغام پہنچائے، اللہ کی وحی پہنچائے، دین کی دعوت پہنچائے۔ یہ وہ ذمہ داری تھی تو جو آخری نبی اپنی امت کو دے کر تشریف لے گئے۔ اب اس امت کی ذمہ داری، اور اس ذمہ داری کو جب ادا کیا گیا تو ملک کے ملک ہدایت یافتہ ہو گئے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی جو سب سے بڑی ذمہ داری تھی اور ہے اور رہے گی، وہ یہ ہے کہ
اس ملک میں جتنی قومیں بستی ہیں، جتنے مذہب کے لوگ ہیں، جتنے قبیلوں، خاندانوں، برادریوں کے لوگ ہیں، جہاں جہاں ہیں، ان میں سے کوئی فرد ایسا باقی نہیں رہنا چاہیے جس تک آخری نبی کی بات نہ پہنچ جائے اور اللہ کا کلام نہ پہنچ جائے، اور جس کے سامنے توحید کی اور رسالت کی اور آخرت کی حقیقت نہ بیان کر دی جائے، اور جس کو نماز کی دعوت نہ دے دی جائے، اور جس کو حق نہ بتا دیا جائے۔ بغیر اس کے جو بھی راستے اختیار کیے اس امت نے، جب اس انبیائی طریقہ کار کو چھوڑ کر خالص سیاسی طریقے، مادی طریقے اور مصالح کے لیے جو طریقے اختیار کیے گئے، ان طریقوں میں ناکامی ہی ناکامی ہوتی رہی۔ جو لوگ ابتدائی صدیوں میں آئے، جو اللہ کے نیک بندے اس ملک میں آئے، ان کے ذریعے سے لاکھوں انسان اسی ملک کے اسلام میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد جب لوگوں نے ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کی، فقہی مسائل کو سامنے رکھ کر انگریزوں سے ٹکرائے، اور اس کے بعد پھر جو دور ان کو ملا، اس دور میں وہ ایک طرح کی سیاست پر عمل کرنے لگے جو بیمار سیاست تھی، دق زدہ، کینسر زدہ سیاست۔ اس میں جو لوگ مشغول رہے وہ مسلسل چوٹ کھاتے رہے، اور ان کے لوگ ٹوٹتے رہے اور بگڑتے رہے، اور ان کی تہذیب اور ان کا تشخص اور ان کی ثقافت لٹتی رہی۔ اور آج جس جگہ پر وہ کھڑے ہیں اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اس لیے ہوا کہ جو بات ابھی گزری کہ اللہ نے پیغمبروں کے سلسلے کو جاری کیا تھا اور لوگوں پر حجت کے لیے ان کو مبعوث کیا تھا، یہ حجت قائم ہونی چاہیے، یہ دلیل سامنے آنی چاہیے، اور لوگوں کے سامنے پوری طرح حق واضح ہونا چاہیے۔ یہ اصل ذمہ داری ہے، اور جو بھی ہماری مخاطب قوم ہے اس کی زبان میں اس سے بات کرنی ہے، اپنی زبان میں بات صرف گو کر کے نہیں کرنی ہے۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی وضاحت کے ساتھ دے دی گئی ہے، اور اس میں کوئی بھی خلا نہیں چھوڑا گیا ہے، اس لیے اس کو یاد رکھا جائے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا، لوگو یا ایھا الناس، لوگو اے انسانوں، خطاب جو ہو رہا ہے اب تمام مذاہب کے لوگوں سے، تمام ملکوں کے لوگوں سے، تمام جگہ بسنے والے انسانوں سے، خطاب سب سے ہو رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اللہ کے پیغمبر، آخری پیغمبر، خاتم النبیین، پوری انسانیت کے لیے جن کو بھیجا گیا، جو رحمت للعالمین ہے، وہ اب تمہارے پاس آ چکے۔ اے لوگوں، ظاہر ہے کہ لوگوں سے مراد صرف عرب نہیں تھے، صرف عجم نہیں تھے، صرف مکے یا مدینے کے لوگ نہیں تھے، بات پوری انسانیت سے کہی جا رہی ہے۔ جہاں تک نبی نے براہ راست بات پہنچائی وہاں تک پہنچا دی، اور جہاں تک براہ راست آپ نہیں پہنچا سکے، آپ نے اپنی امت پر ذمہ داری ڈال دی کہ تم کو ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ فریضہ یاد رکھنا ہے کہ جن تک میں نہیں پہنچا ان تک تمہیں پہنچنا۔ فرما دیا گیا کہ رسول حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ چکے ہیں، اب اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، بہتری ہے کہ ایمان لے آؤ، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہے، تم اس کی گرفت سے باہر نہیں جا سکو گے، اور اس کا علم ایسا ہے کہ ہمگیر ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، اور اس کے فیصلے حکیمانہ ہیں، وہ ڈھیل دیتا ہے اپنی حکمت کے لیے، لیکن بہرحال جو نافرمانی کریں گے ان کی پکڑ ہوگی، اور جو فریضہ ادا نہیں کریں گے، خوب سن لیں مسلمان، خوب سن لیں مسلمان، کہ یہ پکڑ صرف ان کی نہیں ہوگی جو کافر و مشرک کہلا رہے ہیں، یہ پکڑ پہلے ان مسلمانوں کی ہوگی جنہوں نے امانت میں خیانت کی ہے، جنہوں نے دعوت منتقل نہیں کی ہے، جنہوں نے بات نہیں پہنچائی ہے، جو ایک محلے میں رہتے ہوئے، ایک ساتھ سفر کرتے ہوئے، ایک دکان سے سودا لیتے ہوئے اس کی توفیق نہیں حاصل کر پائے کہ توحید کی بات کہہ دیں، کسی غیر مسلم کو اللہ کی معرفت عطا کر دیں، پیغمبر سے شناسا کر دیں، فکر آخرت پیدا کر دیں۔ یہ وہ غفلت ہے، یہ وہ جہالت ہے، یہ خیانت ہے
جس میں پوری قوم تقریباً مبتلا ہے. جو لوگ بھی اس میں فریضہ دعوت کا انجام دے رہے ہیں اور مسلمانوں کے بیچ بھی جو غیر مسلموں کی طرح بن گئے ہیں ان کو بھی جگا رہے ہیں اور غیر مسلموں کو بھی سمجھا رہے ہیں. خال ایسے لوگ ہیں، لیکن جو لوگ بھی ہیں تو وہ تو اپنے لیے نجات کا سامان کر رہے ہیں، اور جو یہ نہیں کر رہے ہیں دکانوں پہ جاتے ہیں، غیر مسلم کی دکان سے گھی لیتے ہیں، دہی لیتے ہیں، چاول لیتے ہیں، گیہوں لیتے ہیں، اپنی زندگی کی اپنی پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے ضرورت کی ہر چیز لیتے ہیں، اور پھوٹے منہ سے بھی اللہ کا تعارف نہیں کراتے. یہ بڑے نکمے، بڑے نالائق، بڑے خائن اور اللہ کے حکم کے نافرمان اور نبی کی ہدایت کے خلاف عمل کرنے والے انسان ہیں، جن کو فکر اپنے سے پیٹ کی ہے اور اپنے جسم و دھڑ کی ہے. ظاہر ہے کہ جب یہ کرتے رہیں گے تو خدا تعالیٰ کو ان کے جسموں پر رحم نہیں آئے گا، اور پھر خدا نخواستہ جب ان پر عذاب کے کوڑے برسیں گے اور یہ چیخیں گے اے اللہ ہم پر رحم فرما، تو اللہ کہے گا کہ تم نے خیانت کی میرے دین کے ساتھ، میری امانت کے ساتھ. تو پھر اب اپنے جسم کی جو تم فکر کرتے رہے اسی فکر کو بھگتو. اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پورے ملک میں اسلام کی حقیقت کا تعارف کرانے کی ہم میں سے ہر فرد کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.